صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ عرض و معروض سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نو شہ بزم جنت تتمہ دور زماں معصوم آمنہ سیاہ لامکاں چارہ ساز درد منداں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر انسان کی یہ خواہش اور یہ آرزو ہے کہ کاش وہ مصطفیٰ جان رحمت سے قریب ہوتا، لیکن یہ سعادت براہ راست صحابہ کرام کے مقدر کی تھی۔ اب کوئی صحابی نہ ہوگا مگر وہ غیب دا نبی جس کی شان اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ جانتا تھا کہ قیامت تک کا میرا امتی یہ آرزو کرے گا کہ کاش نبی کا قرب ملا ہوتا، تو مصطفیٰ ایک نسخہ دے گئے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا رہا۔ اس لیے ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں خانوادہ ربانیہ کا ادنا غلام ہوں اور اس پر مجھے فخر، لیکن میں نے خانوادہ ربانیہ کے بزرگوں کا فیض باندہ شریف میں بھی دیکھا ہے، شہر ممبئی میں بھی دیکھا ہے، اور آج وہ فیض میں خاموشی کے ساتھ سورت کی سرزمین پہ دیکھ رہا ہوں۔ ابھی حضرت قاری اخلاق صاحب قبلہ بڑے اچھے اشعار پیش کر رہے تھے، اس سے پیشتر کئی شعراء کئی خطبہ نے آپ کی سماعتوں کو جھنجھوڑا، مگر ایسا لگتا ہے جیسے برسات کے موسم نے آپ پر جمود طاری کر رکھا ہے۔ یہ ربانیوں کا مجمع ہے، تھوڑا سا حرکت میں آئیں آپ، اور آپ خود سے یہ ثبوت دیں کہ ہم وہی ربانی ہیں اور ہم پر ربانی رنگ اسی طرح چڑھا ہے جیسے کبھی باندہ شریف میں چڑھتا ہے، جیسے کبھی شہر ممبئی میں چڑھتا ہے۔ آج سورت کی سرزمین پر بھی ہم پر وہی رنگ چڑھا ہوا ہے۔ رات کے 12 بجے کے بعد اب ایسا نہ لگے کہ آپ کے چہروں پر اور آپ کی سماعتوں پر 12 بج گئے ہیں، 12 کسی اور کے چہرے پر بجے، ہمارے چہروں پر ربانی خانوادے کا نور چمکتا نظر آئے، اور اس یہ نور کہیں اور جا کر کے کسی اور کے چہرے پر 12 بجاتا دکھائی دے، اور ہم اپنے ان سادات کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے نظر آئیں۔
اس لیے یہ زندہ دلی، یہ جوش و خروش اب آخری لمحے تک برقرار رہے۔ میں نے عنوان تھوڑا سا الگ ہٹ کے اٹھایا ہے، مگر میں اپنی تقریر کے درمیان آپ کو بتاؤں گا کہ سرکار غازی ربانی کہتے کسے ہیں اور ان کی عظمت و شان کیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کی شروعات انہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں کروں کہ ہماری آنکھ کے تارے ہیں غازی ربانی، ہماری آنکھ کے تارے ہیں غازی ربانی، علی کے راج دلارے ہیں غازی ربانی۔ ہماری آنکھ کے تارے ہیں غازی ربانی، علی کے راج دلارے ہیں غازی ربانی۔ اکیلا میں ہی نہیں، لاکھوں ایسے ہیں جن کے، قاری اخلاق صاحب، اکیلا میں ہی نہیں، لاکھوں ایسے ہیں جن کے نصیب تو نے سنوارے ہیں غازی ربانی۔ اکیلا میں ہی نہیں، لاکھوں ایسے ہیں جن کے نصیب تو نے سنوارے ہیں غازی ربانی۔ اور یہی صدا ہے تیرے ہر مرید کے لب پر، یہی صدا ہے، یہی صدا ہے، یہی صدا ہے تیرے ہر مرید کے لب پر۔ ہمیں تو جان سے پیارے ہیں غازی ربانی، ہمیں تو جان سے پیارے ہیں، ہمیں تو جان سے پیارے ہیں غازی ربانی۔ اور کہ لاج حشر میں نوشاد کی بھی رکھ لینا، لاج حشر میں نوشاد کی بھی رکھ لینا۔ برے ہیں پھر بھی تمہارے ہیں غازی ربانی، برے ہیں پھر بھی تمہارے ہیں غازی ربانی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عقیدت اور یہ محبت ہمیں ورثے میں ملی، اہل بیت سے عقیدت اور محبت یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اس پر کوئی پہرا نہیں لگا سکتا، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ زمانے میں بڑے ذیشان ہیں محمود ربانی، زمانے میں بڑے ذیشان ہیں محمود ربانی، جہانی سنیت کی آن ہے محمود ربانی۔ اور وہ جس کو محسن سونت، وہ جس کو محسن صورت زمانہ آج کہتا ہے، وہ جس کو محسن صورت زمانہ آج کہتا ہے، اسی غازی میاں کی جان ہے محمود ربانی، اسی غازی میاں کی جان ہے محمود ربانی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے یہ محفل سجائی ہے، عرس سراپا قدس کی یہ تقریب منعقد کی ہے آپ نے، چند چیزوں سے مرکب ہو کر کے یہ محفل اپنے وجود میں آئی ہے۔ یہاں مائک کا انتظام ہے، یہاں اسٹیج لگا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کی آپ نے اپنے پیر و مرشد کے شہزادے کو کرسی دے رکھی ہے، یہاں چٹائیاں بچھا رکھی ہیں، یہاں کرسی اور ٹیبل کا انتظام ہے۔ یہ چند چیزوں کا مرکب اور چند چیزوں کا مجموعہ، یہ مجمع جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چند چیزوں سے مل کر کے بنا ہے۔ یہاں لائٹ بھی ہے، یہاں پنکھا بھی ہے، یہاں لکڑی بھی ہے، یہاں لوہا بھی ہے، یہاں علماء بھی ہے، یہاں عوام بھی ہے، یہاں شورا بھی ہے، یہاں سامع بھی ہے۔ ان چند چیزوں سے مل کر کے یہ محفل وجود میں آئی ہے، مگر اس ساری محفل پہ رنگ اگر کسی کا جمع ہے تو مفسر قرآن کا جمع ہے۔ ساری محفل میں فیض اگر کسی کا برس رہا ہے تو خواجہ تانا کا برس رہا ہے۔ ساری محفل میں اگر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ولی کا کوئی سلسلہ اور کوئی رنگ جمع ہوا ہے تو وہ باندہ کے غازی ربانی کا رنگ جمع ہوا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرح سے چند چیزوں سے مل کر کے یہ محفل وجود میں آئی ہے، اسی طرح انسان بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ایک الگ فلسفی
فلسفیانہ بحث ہے کہ انسان 4 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، آگ، مٹی، ہوا، پانی، میں اس فلسفے پہ جانا نہیں چاہتا، میں 2 چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انسان 2 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، ایک کو جسم کہا جاتا ہے، دوسری کو روح کہا جاتا ہے۔ انسان ان 2 چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، ایک کو جسم کہتے ہیں، ایک کو روح کہتے ہیں۔ دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں تب اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اگر جسم ہو روح نہ ہو تو مردہ کہلاتا ہے، روح ہو اور جسم نہ ہو تو پتہ نہیں لوگ کن کن لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جسم اور روح سے مل کر کے انسان کا وجود ہوتا ہے، مگر جس طرح عزیزان ملت اسلامیہ جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی ہے۔ کون کتنا موٹا ہے، کون کتنا دبلا ہے، کون کتنا لمبا ہے، کون کتنا ناٹا ہے، یہ نظر آتا ہے، مگر دل میں خدا کا خوف کتنا ہے یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ قلب میں غازی ربانی سے عقیدت کتنی ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر مجھے کہنے دو جو جسم دکھائی دیتا ہے وہ فانی چیز ہے، اور جو روح نظر نہیں آتی ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اگر روح جسم سے نکل جائے تو جسم مردہ ہوا کرتا ہے۔ اصل کمال روح کا ہوتا ہے۔ میرا ہاتھ چل رہا ہے، کمال روح کا ہے، زبان بول رہی ہے، کمال روح کا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کمال روح کا ہے، کان سن رہے ہیں، کمال روح کا ہے۔ مگر جس طرح جسم طاقت و توانا ہونے کے بعد بیمار پڑ جاتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوا کرتی ہے۔ جس طرح جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اسی طرح روح کو بیماری لگتی ہے۔ جب جسم کو بخار آئے تو ڈاکٹروں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، جب جسم میں کینسر ہو تو بڑی ہسپتال میں جانا پڑتا ہے، جب جسم میں بھیانک بیماری لگ جائے تو کسی سرجن کو تلاش کرنا پڑتا ہے، مگر جب روح بیمار ہو تو کہاں جانا چاہیے؟ جب روح کو بیماری لگ جائے تو کسے تلاش کرنا چاہیے؟ بلا شبہ مجھے کہنے دو، اگر جسم بیمار ہو تو میڈیکل میں جائیے، اگر جسم بیمار ہو تو سورت کے اسپتال میں جائیے، مگر روح بیمار ہو جائے تو در خواجہ تانا پہ آئیے، روح بیمار ہو جائے تو پھر باندہ شریف جائیے، روح بیمار ہو جائے تو قاضی ربانی کا دامن پکڑیے، روح بیمار ہو جائے تو مرشد کی بارگاہ میں آئیے، روح بیمار ہو جائے تو محسن سورت کو یاد کریے، روح بیمار ہو جائے تو مفسر قرآن کو یاد کریے۔ بدعقیدی گھیر لے، گمراہی پھیلنے لگے اور گمراہیت کے عقائد اور گمراہیت کے عقائد باطلہ ہمارے سروں پہ منڈلانے لگے، اور گمراہ بدعقیدہ دیابنا جب ہمارا شکار کرنے لگے تو محمود العلماء کی بارگاہ میں آئیے، محمود المشائخ کی بارگاہ میں آئیے اور کہیے کہ اے مرشد گرامی کے شہزادہ وقار، میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لے کہ راستے میں ہیں جان بجا کھانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محسن سورت، فیضان مفسر قرآن، فیضان شہنشاہ سورت، شہزادہ مفسر قرآن، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب چڑھا ہے ربانی رنگا پر، اب فیض برس رہا ہے حضور مفسر قرآن کا۔ عزیزان ملت کو اچھا علاج کرنے والے بھی ملیں گے، آپ کو اور بیمار کرنے والا بھی ملیں گے، اور آپ کو ایسے ڈاکٹر بھی ملیں گے کہ اگر ان کی دوا کھا لو تو سیدھے قبرستان جانا پڑ سکتا ہے۔ وہ ایک طبیب تھا، وہ جب قبر سے گزرتا تھا تو اپنے رومال سے چہرہ چھپا لیتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ چہرہ چھپا کر کے کیوں گزرتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے اس قبرستان کے جتنے مردے ہیں سب میرے ہی علاج سے مرے ہوئے ہیں۔ وہ ایسا بہروپیہ ڈاکٹر تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح جب روح بیمار ہو تو پھر روح کے طبیب کا بھی اچھا انتخاب کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ڈھونگی بہروپیہ بن کر کے ہماری روح کو اور گناہوں میں ملوث کر دے، ہماری روح کو اور بیمار کر دے، ہماری روح کو اور گندا کر دے۔ اس لیے جب روح کی بیماری کا علاج کرانا ہو اور جب طبیب روحانی کو پکڑنا ہو تو سب سے پہلے نسبتیں بھی دیکھنی چاہیے، سلسلے بھی دیکھنے چاہیے، نسب بھی دیکھنا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں حسب و نسب کے اعتبار سے، سلسلے کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، علم و فن کے اعتبار سے مفسر قرآن اعلیٰ معیار
پر نظر آتے ہیں۔ اس لیے جب مفسر قرآن سورت کی سرزمین پر آئے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، نماز پڑھانا ہے، خواجہ دانا کی بارگاہ ہے، مراقبہ مفسر قرآن کا ہے۔ اے حضور خواجہ دانا، یہ لاکھوں کا مجمع ہے، قاضی ربانی نماز کیسے پڑھائے گا؟ مراقبے میں، عالم کشف میں جواب ملتا ہے، اے قاضی ربانی سب اپنا کام کر رہے ہیں، تم اپنا کام کرتے جاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں طبیب جسمانی بھی بنایا ہے، طبیب روحانی بھی بنایا ہے، تم جسم کا بھی علاج کرتے جاؤ، روح کا بھی علاج کرتے جاؤ۔ جو تمہارے دامن کرم سے جڑے گا، نہ وہ جسمانی مریض ہوگا نہ وہ روحانی مریض۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شہنشاہ سورت، فیضان حضور مفسر قرآن، فیضان حضور محسن سورت، جشن محسن سورت، عرس مفسر قرآن، شہزادہ حضور مفسر قرآن، علماء اہل سنت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا سمجھا ہے آپ نے؟ حضور مفسر قرآن کو کسی عام عالم کا نام مفسر قرآن نہیں تھا، بلکہ عالم ربانی کا نام مفسر قرآن تھا۔ کسی عام طبیب کا نام مفسر قرآن نہیں تھا، بلکہ طبیب جسمانی اور طبیب روحانی کا نام مفسر قرآن تھا۔ سورت کو ایک نئی صورت بخشنے والے کا نام مفسر قرآن تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مفسر قرآن کسی اردو کا ترجمہ پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے؟ مفسر قرآن کتاب کھول کر کے کسی دوسرے کا ترجمہ پڑھ لینے والے کو کہا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، عالم ربانی ہو، عالم ربانی کے ساتھ علم بدیع بھی جانتا ہو، علم بیان بھی جانتا ہو، علم معانی بھی جانتا ہو، علم لغت بھی جانتا ہو، علم ادب بھی جانتا ہو، علم فقہ بھی جانتا ہو، محمل کا علم ہو، مجمل کا علم ہو، اور ناسخ کا علم ہو، منسوخ کا علم ہو، اسے اصول فقہ بھی آتا ہو، اصول تفسیر بھی آتی ہو، اصول حدیث بھی آتا ہو، حدیث سے بھی اور حدیث کے رجال کا بھی اسے علم ہو۔ جب یہ علم کے اتنے سارے سنگم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تب اسے مفسر قرآن کہا جاتا ہے، تب اسے قرآن کا مفسر کہا جاتا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، مفسر قرآن کا آپ عرض کر رہے ہیں۔ کون مفسر قرآن؟ قسم خدا کی، مرید ایسا ہے کہ پیر کو ناز ہے، پیر ایسا ہے کہ مریدوں کو ناز ہے۔ کون مفسر قرآن؟ بیٹا ایسا ہے کہ باپ کو ناز ہے، اور باپ ایسا ہے کہ بیٹوں کو ناز ہے۔ کون مفسر قرآن؟ استاد ایسا ہے کہ شاگردوں کو ناز ہے، اور شاگرد ایسا ہے کہ استاد کہتا ہے یہ عالم نہیں، عالم ربانی ہے۔ کون مفسر قرآن؟ ہاں، وہی مفسر قرآن جو بے نیاز ایسا ہے کہ کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے، اور سخی ایسا ہے کہ اپنی دولتوں کے خزانے لٹا کر کے جامعہ ربانیہ قائم کرتا ہے۔ کون مفسر قرآن؟ وہی مفسر قرآن جو مبلغ ایسا ہے، زندگی کے آخری لمحے تک تبلیغ کا سفر کرتا ہے، اور مقرر ایسا ہے کہ 72 سال تک ایک اسٹیج پہ خطاب کرتا ہے۔ کون مفسر قرآن؟ ہاں، وہی مفسر قرآن جو عالم ایسا ہے جسے عالم ربانی کہا جاتا ہے، جو شاعر ایسا ہے جسے شاعر ربانی کہا جاتا ہے۔ کون مفسر قرآن؟ وہی مفسر قرآن جو عاشق ایسا ہے کہ عشق کا مجسمہ کہا جاتا ہے، اور عابد ایسا ہے کہ آخری لمحے تک عبادت سے اس کا تعلق جڑا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفسر قرآن، فیضان شہنشاہ سورت، فیضان سرکار ربانی، فیضان حضور محسن سورت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور مفسر قرآن کی شخصیت ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ بڑی افضل و اعلیٰ شخصیت ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا تصور رکھتے ہیں آپ اپنے پیر و مرشد کے تعلق سے؟ وہ اللہ والے تھے، وہ ولی کامل تھے، وہ ولی ابن ولی تھے، ان کے گھر میں ولایت ہے، ان کے در میں ولایت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا تصور تو کریں، یہ غازی ربانی کی ذات ہے، کسی کے لیے زبان کھولی، کہا جا تجھے بیٹا ہوگا، تو اللہ نے بیٹے عطا کر دیے۔ کسی پس مردہ پرندے کو دیکھا، نگاہ رحمت ڈالی تو پرندے کو زندگی مل گئی اور پرندہ جی اٹھا، ہواؤں میں پرواز کر گیا۔ کسی پر غضبناک ہوئے تو اس کی دنیا تباہ ہو گئی، اور کسی سے پیار کیا تو اس کی دنیا اور آخرت سنورتی چلی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کون سی خوبی تھی، وہ کون سا تیور تھا، وہ کون سا جلوہ تھا کہ جسے پیار کیا اسے دنیا بھی اس کی سنور گئی، آخرت بھی اس کی سنور گئی، اور جس سے نگاہ پھیر لی دنیا بھی اس سے پھر گئی، آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی عام عالم نہیں تھا بلکہ اپنے شیخ کی محبت میں فنا فی الشیخ ہو چکا تھا۔ فنا فی الشیخ کی منزلوں کو طے کرنے کے بعد غازی ربانی فنا فی الرسول کی منزلوں پر پہنچے تھے۔ فنا فی الرسول کی منزلوں پر پہنچنے کے بعد وہ اپنے آپ میں اپنے قلب میں الا اللہ کا ضرب لگا کر فنا فی اللہ کی منزلوں پہ پہنچ گئے تھے۔ اور جب کوئی بندہ فنا فی اللہ کی منزلوں پہ پہنچتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کے جلووں کا عرفان نازل ہوتا ہے، پھر اسے عارف کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی حیثیت اور اس کی طاقت اور اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، پیر اس کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ پھر عالم یہ ہو جاتا ہے کہ جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں، یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں، جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں، یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں۔ تو زبان بظاہر مفسر قرآن کی ہوتی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کی ترجمانی کرتی تھی۔ جا بیٹا ہوگا، بیٹا ہو گیا، جا زندگی ملے گی، زندگی مل گئی، جا ماں بن جائے گی، ماں بن گئی باندھ عورت۔ خدا کی قسم وہ زبان مفسر قرآن کی تھی، بولنا کسی اور کا تھا۔ جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں، یہ جلوہ یار کا ہے میں نہیں ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں۔ آپ کو پیر ملا ہے تو پیر ربانی، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، علم و عمل کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، زہد و تقوی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ۔ اور ابھی آپ نے مفتی صورت سے سنا، نہ نسب میں کوئی کج ہے اور نہ نسبت میں کوئی کج ہے، دونوں چیزیں بڑی مضبوط ہیں۔ اور یہ مضبوطی مفسر قرآن پر آ کر ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ فیض محمود المشائخ کی شخصیت میں پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ تصور قائم کرے کہ ہائے غلطی ہو گئی، مفسر قرآن کو ہم سمجھ نہ سکے، محسن سورت کو پہچان نہ سکے، وہ ہمارے درمیان نہ رہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ان کا فیض آج بھی محمود المشائخ کی صورت میں موجود ہے، اور محمود المشائخ پر ان کا جو فیض برس رہا ہے یہ صرف محسن سورت کا فیض نہیں ہے بلکہ سرکار ربانی کا وہ فیض جو محسن سورت پر تھا، محسن سورت کے وسیلے سے سرکار ربانی کا فیض بھی یہاں ہے، سرکار امانت رسول کا فیض بھی یہاں ہے، مخدوم ربانی کا فیض بھی یہاں ہے، محدث باندوی کا فیض بھی یہاں ہے۔ یہ سارے فیض آپ کو محسن سورت کے وسیلے سے محمود المشائخ میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے، ان کی نسبت سے مصطفیٰ کے دامن کرم سے جڑ جاؤ، ان کی نسبت سے غوث اعظم کے دامن کرم سے جڑ جاؤ، ان کی نسبت سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دامن کرم سے جڑ جاؤ، ان کی نسبت سے علی مرتضیٰ کے دامن کرم سے جڑ جاؤ، اس لیے کہ یہ نسبت بڑی عظیم چیز ہے اور یہ نسبت ہی قیامت میں کام آنے والی ہے۔
یہی نسبت قیامت میں قائم آنے والی ہے. بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی, یہ تمہیدی گفتگو میری پھیلتی جا رہی ہے, ورنہ میرا عنوان قرآن مقدس کی کہ ایک سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے, کیونکہ میرا اپنا مزاج ہے جب میں حضور مفسر قرآن کے کسی محفل میں ان کے عرس میں شرکت کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی کوئی سورت لوں, قرآن کی کچھ آیتیں اٹھاؤں, ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر کے بتاؤں کہ مفسر قرآن کے فیوز و برکات سے میں بھی مالا مال ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, درود پاک پڑھیے. اللہ مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں تباہ کیا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے, بچوں کو بھی یاد رہتی ہے, اور عام طور سے لوگ نماز میں اس سورت کو پڑھتے ہیں. یہ سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی, اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ 2 قبیلے آپس میں اس بات پر جھگڑا کرنے لگے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے, وہ کہتا ہمارے پاس مال زیادہ ہے, وہ کہتا میرے پاس افراد زیادہ ہیں, وہ کہتا میرے پاس افراد زیادہ ہیں. اس پر جب بحث چھڑی اور 2 قبیلے آپس میں ٹکرائے تو وہ اپنا اپنا مال گنانے لگے, اپنی اپنی دولت شمار کرنے لگے, اپنے افراد گنانے لگے, اپنا خاندان گنانے لگے, اپنے بیٹے اور پوتوں کو گنانے لگے, اور جب ان سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو پھر خاندان کے جو لوگ مر چکے تھے انہیں گنانے لگے, پھر قبروں کو گنانے لگے, پھر قبروں کی گنتی شروع ہو گئی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں تباہ کر ڈالا مال کی زیادہ طلبی نے, یعنی مال کی حوث کی بنیاد پر تم تباہ ہو گئے اور تم قبروں کو پہنچ گئے اسی مال کی طلب اور مال کی حوث کی بنیاد پر. یعنی آج دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا دار لوگ اور آج مال کے پجاری لوگ, ہائے مال ہائے مال, میرا مال میرا مال, یہ مال کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا اس کی کوئی فکر نہیں ہے. سود سے آئے تو حاصل کر لو, جائز و ناجائز کو چھوڑ کر کے جس طرح بھی چاہو مال کما لو, بس مال ہونا چاہیے, افراد ہونے چاہیے, پہلوان ہونے چاہیے, خاندان ہونا چاہیے. مگر اللہ فرماتا ہے تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے تباہ کر ڈالا یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مال کبھی کبھی تباہی کا باعث بنتا ہے. یہی مال جب فرعون کے پاس پہنچا ہے تو تباہی کا ذریعہ بن گیا ہے. یہی مال جب قارون کے پاس پہنچا ہے تو تباہی کا ذریعہ بن گیا ہے. یہی مال اور فوج کی کثرت جب کبھی یزید کے دربار میں آئی ہے تو اس نے امام عالی مقام کا مقابلہ کر کے اس نے سوچا تھا کہ مال کی بنیاد پر, فوج کی بنیاد پر, اقتدار کی بنیاد پر, حکومت کی بنیاد پر, طاقت کی بنیاد پر میں سب کچھ حاصل کر لوں گا. مگر زمانہ گواہ ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے, سر حسین جب نیزے پر بلند ہو کر کے قرآن پڑھتا ہے تو یزیدی حیرت زدہ ہیں, یزیدی حیرت زدہ ہیں, اور یزیدیوں کے حیرت کی انتہا نہیں ہے کہ اگر سر حسین قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر مارا کون گیا ہے, اگر قرآن کی تلاوت سر کر رہا ہے تو کربلا میں کاٹا کون گیا ہے, اگر قرآن سر حسین پڑھ رہا ہے تو پھر مار کر کے کسے آئے ہیں. جب زمانہ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین اعظم کا سر نیزے پر چڑھ کر کے قرآن پڑھتا ہے تو یزیدیوں کو شکست فاش ہو رہی ہے, اور سارے یزیدیوں کے تابوت پر آخری کھیل ٹھوک کر کے یہ اعلان کیا جا رہا ہے, او نادانو, تم نے کربلا میں جسے قربان کیا ہے اللہ نے اسے زندگی دے دی ہے, اور مال و دولت کی بنیاد پر جو زندگی تم لے کر کے آئے ہو وہ تباہی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. تم جسے شہید کر کے آئے ہو اس کا سر قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر سنو, نتیجہ یہ نکلتا ہے دنیا کے سب یزیدی اسی غم میں مر گئے, سر مل گیا, حسین کا بیعت نہیں.
حافظان ملت اسلامیہ، یہ مال اور یہ دولت جس کی بنیاد پر انسان تباہی کی طرف جاتا ہے، مگر یہی مال جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ جانثاران مصطفیٰ بنتے ہیں، یہی مال جب عثمان غنی کو ملتا ہے تو وہ مصطفیٰ سے جنت خریدتے ہیں، یہی مال جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بارگاہ میں آتا ہے تو مصطفیٰ کو راضی کرتے ہیں، یہی مال جب حضرت علی کی بارگاہ میں آتا ہے تو زکوٰۃ و صدقات اور خیرات کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اور یہی مال جب غازی ربانی کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر بنگلہ نہیں بنایا جاتا، جامعہ ربانیہ بنایا جاتا ہے، پھر بلڈنگیں نہیں بنائی جاتی، حرا اسلامک انگلش اسکول قائم کیا جاتا ہے، یہی مال جب غازی ربانی کی بارگاہ میں آتا ہے تو غریبوں کی شادیاں کرائی جاتی ہیں، طلبہ پر خرچ کیا جاتا ہے، کسی کو چارپائی دی جاتی ہے، کسی کو بستر دیا جاتا ہے، یہی مال جب غازی ربانی کی بارگاہ میں آتا ہے اور جامعہ ربانیہ پہ تنگ دستی کے بادل منڈلاتے ہیں تو بڑے خفیہ انداز میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ غازی ربانی اپنی جیب خاص سے بچوں کے ناشتے کا انتظام کرے گا، مگر یہ راز کسی پر فاش نہ ہونے پائے۔